بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا واقعہ۔ مدینہ منورہ ایک مقدس شہر جو ایمان اور اخلاص کا مرکز ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب دشمنوں نے اس شہر کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ غزوہ خندق ایک عظیم معرکہ جو نہ صرف جنگ کے حکمت عملیوں کا نمونہ تھا بلکہ ایمان کی پختگی اور صبر کی اعلیٰ مثال بھی۔ جب دشمن کی فوجوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک انقلابی منصوبہ بنایا۔ یہ معرکہ صرف ایک جنگ نہیں تھا، یہ تھا مسلمانوں کا اپنی بقا اور ایمان کے لیے ایک غیر معمولی دفاعی حکمت عملی۔ کیسے ایک خندق نے ہزاروں کی فوج کو روک دیا، کیسے ایمان کی طاقت نے دشمن کو شکست دی۔ آئیے اس معرکہ کو دوبارہ زندہ کریں اور جانیں کہ کیسے غزوہ خندق نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہے بہت سے لشکر۔ اس جنگ میں کئی قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان اور مشرکین مکہ سب متحد ہو کر آئے تھے۔ چونکہ اس جنگ میں کفار کے کئی لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اس جنگ میں خندق کھود کر کفار کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کی تھی، اس مناسبت سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ جنگی محاصرہ جاری رہا۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو نذیر کو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر میں جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہود والی بےہودگیوں سے باز نہ آئے۔ ان کے بڑے مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعیہ اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرے اور ان کو، ان کے کام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو ختم کر دے۔ قریش کو آمادہ کرنے کے بعد یہ لوگ یہودیوں کے سردار قبیلہ بنو غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ان کے علاوہ دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ارادہ بد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھود لی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ خندق کھودی گئی جو مدینہ منورہ کے اس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ اس خندق کی کھدائی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ سردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی خط کھینچ کر خندق کی حدود مقرر فرمائی اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کا رقبہ کھودنے کے لیے دیا۔ جب دشمنوں کی جماعتیں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے خندق کھودی ہوئی پائی اور کہنے لگے یہ تو عجیب دفاعی تدبیر ہے جسے اہل عرب نہیں مانتے تھے۔ وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کے اس طرف 3,000 مسلمانوں کے ساتھ جبل صلعہ کی طرف پشت کر کے قیام پذیر ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی جگہوں یعنی قلعوں میں محفوظ فرما دیا۔ دشمن نے خندق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی، البتہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی۔ مشرکین میں سے چند آدمی اپنے گورے لے کر خندق میں اتر گئے جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد دشمن نے خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی غزوہ کے موقع پر مکمل طور پر جنگی مشغولیت کی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہو گئی، جن کو آپ علیہ السلام نے رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد قضا کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے آنے والی جماعتوں کی شکست کے بارے میں مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے: اے اللہ، کتاب کے نازل فرمانے والے، جلدی حساب لینے والے، ان جماعتوں کو شکست دے اور ان کو ڈگمگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سخت تیز ہوا بھیج دی، جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی۔ ہوا تیز بھی تھی اور سخت سرد بھی۔ دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہو کر باغ کھڑی ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے دشمنان اسلام کو شکست دے کر واپس کر دیا۔ اس غزوہ میں مشرکین میں سے 3 آدمی قتل ہوئے: نوفل بن عبداللہ، عمر بن عبدود اور منتیہ بن عبید۔ مسلمانوں میں سے 6 صحابہ کرام شہید ہوئے: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن اویس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طفیل بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثعلبہ بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔